بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اربوں خربوں درود و سلام خاتم النبیین سیدنا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی آل پر۔ اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے میری، آپ کی، ہمارے والدین اور تمام امت کے مسلمانوں کی۔ اپنے آج کی ٹاپک پر بات کرنے سے پہلے ہم اپنے ناظرین سے گزارش کرتے ہیں کہ اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام دنیا کے تمام انسانوں تک پہنچانے میں ہماری مدد کریں، اور اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں، اس کو لائک کریں، کمنٹ میں اپنے خیالات کا اظہار کریں اور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ ناظرین گرامی، مکہ مکرمہ میں زمزم کے کنویں سے پانی نکالنے کا سلسلہ ہزاروں سال سے جاری ہے، اور یہ سلسلہ قیامت تک جاری و ساری رہے گا۔ زمزم کی کھدائی اور چشمہ پھوٹ پڑنے کا قصہ بہت مشہور ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے فرزند ارجمند اور ان کی والدہ کو لے کر مکہ مکرمہ آئے۔ ابھی اسماعیل علیہ السلام شیر خوار ہی تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے زمزم کی جگہ کچھ اوپر ایک درخت کے نیچے ان دونوں کو ٹھہرایا۔ اس وقت تک مکہ میں کھیتی تھی، نہ پانی۔ انہوں نے ان کے پاس کھجوروں کی ایک تھیلی اور پانی کا مشکیزہ رکھا اور واپس چل پڑے۔ ابھی اہلیہ بی بی ہاجرہ علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پیچھے بھاگی اور پکار کر کہا، ہمیں اس بے آباد وادی میں چھوڑ کر کہاں جا رہے ہیں؟ انہوں نے کئی دفعہ یہ الفاظ پکارے مگر ابراہیم علیہ السلام نے توجہ نہ دی۔ آخر وہ کہنے لگی، کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس کا حکم دیا؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، ہاں۔ بی بی ہاجرہ کہنے لگی، پھر اللہ تعالیٰ ہمیں ضائع نہیں کریں گے۔ یہ کہہ کر واپس درخت کے نیچے چلی گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام چلتے گئے، حتیٰ کہ جب کانٹے میں پہنچے جہاں وہ ایک دوسرے کو نہیں دیکھ سکتے تھے، تو انہوں نے بیت اللہ کی طرف منہ کیا اور ہاتھ اٹھا کر دعائیں کیں، جن کا ذکر قرآن کریم کی سورہ ابراہیم کی ان آیات میں کچھ یوں ہے: اے ہمارے رب، میں نے اپنی کچھ اولاد اس بے آباد وادی میں تیری حرمت والے گھر کے پاس لا بس آئی ہے۔ اے اللہ، یہ اس لیے کہ وہ نماز قائم کریں، بس تو کچھ لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف مائل کر دے اور انہیں پھلوں کی روشیاں عنایت فرما تاکہ یہ شکر گزاری کریں۔ ناظرین گرامی، حضرت اسماعیل علیہ السلام کے والدہ ہاجرہ انہیں دودھ پلاتی رہی اور خود پانی پیتی رہیں، حتیٰ کہ پانی ختم ہو گیا اور بچہ پیاس سے بھڑکنے لگا۔ وہ بے بسی سے اسے پلکتا دیکھتی رہیں۔ آخر دیکھا نہ گیا تو اٹھ کھڑی ہوئیں۔ قریب ترین پہاڑی صفحہ تھی، اس پر چڑھ کر ادھر ادھر دیکھا، شاید کوئی نظر آتا، لیکن کوئی نظر نہ آیا تو نیچے اتری۔ ہموار زمین تک پہنچی تو قمیض کا کنارہ ہاتھ میں پکڑ کر ایک مصیبت زدہ انسان کی طرح مردہ کی طرح پلٹی۔ اس پر چڑھ کر بھی ادھر ادھر دیکھا مگر کوئی نظر نہ آیا۔ آپ نے 7 دفعہ ایسے ہی کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شاہی کا رواج اس لیے پڑا، جب وہ آخری دفعہ مروہ پر چڑھی تو انہیں ایک آواز سنائی دی۔ اپنے آپ سے کہنے لگی، چپ۔ پھر غور سے کان لگایا تو دوبارہ وہی آواز سنائی دی۔ فرمانے لگی، میں نے تیری آواز سن لی ہے، اگر کچھ مدد کر سکتا ہے تو کر۔ اچانک نظر اٹھی تو دیکھا ایک فرشتہ زمزم والی جگہ کے پاس کھڑا ہے۔ فرشتے نے زمین پر اپنی ایڑی ماری اور پانی نکال دیا۔ وہ بھاگی بھاگی آئی اور اپنے ہاتھ سے اس جگہ کے گرد حوض سا بنانے لگی اور چلو بھر کے مشکی سا بھرنے لگیں۔ ابھی تک پانی جوش سے ابل رہا تھا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر وہ زمزم کے پانی کو اسی طرح رہنے دیتی اور چلو بھر کر مشکی میں نہ ڈالتی تو زمزم ایک کنویں کی بجائے جاری چشمہ بن جاتا۔ تاثیم عرصہ دراز کے بعد اور طویل سلسلہ روز و شب کے گزرنے سے زمزم ناپید ہو گیا اور اس کے نشانات مٹ گئے۔ علامہ یاقوت ہموی لکھتے ہیں، زمزم کے اسراء پر لمبا زمانہ گزر گیا، حتیٰ کہ سیلابوں اور بارشوں نے اس کے نشان تک مٹا دیے۔ صحیح بات یہ ہے کہ بنو جراحم جب مکہ چھوڑ کر چلے گئے تو انہوں نے خود ہی اس کنویں کو مٹی سے بھر دیا تھا۔ عرصہ دراز تک زمزم ناپید رہا، کسی کو اس کی جگہ تک کا پتہ نہیں رہا، حتیٰ کہ سردار عبد المطلب کو حاجیوں کو کھانا کھلانے اور پانی پلانے کے عہدے ملے تو انہوں نے خواب میں دیکھا کہ ان سے کہا گیا، طیبہ کھودو۔ وہ پوچھنے لگے، طیبہ کیا ہے؟ اگلے دن پھر خواب میں کہا گیا، برہ کھودو۔ انہوں نے پوچھا، برہ کیا ہے؟ تیسرے دن پھر خواب میں دکھا کر کہا گیا کہ مسنونہ کھودو۔ آپ نے پوچھا، مسنونہ کیا ہے؟ تو کہا گیا، زمزم کھودو۔ آپ نے پوچھا، زمزم کیا ہے؟ تو کہا گیا، کھودو، اس سے تجھے اور تیری اولاد کو عزت حاصل ہوگی، وہ کبھی سوکھے گا نہ اس کا پانی کم ہوگا، یعنی قیامت تک جاری رہے گا۔ وہ حاجیوں کو پلایا جائے گا۔ وہ خون اور گوبر کے درمیان ہے، جہاں سفید کوا جس کے پروں میں کچھ سفیدی ہوتی ہے چونچ مارتا ہے۔ یہ کوا عموماً صبح والی جگہ پر گوبر اور خون کے پاس ہی رہتا ہے۔ یہ اشارہ تھا کہ جہاں جانور ذبح ہوتے ہیں وہاں پر کھدائی کرو۔
ناظرین گرامی، سردار عبد المطلب صبح اٹھے تو اپنے بیٹے حارث کے ساتھ کتال اور کسی لے کر وہاں پہنچ گئے اور 3 دن تک کھودتے رہے۔ آخر کنویں کے آثار نظر آئے۔ آپ نے خوشی سے نعرہ تکبیر بلند کیا اور فرمایا، یہ اسماعیل علیہ السلام کا کنواں۔ اس پر قریش کہنے لگا، ہمیں بھی اس سعادت میں شریک کرو۔ تو حضرت عبد المطلب نے فرمایا، میں نہیں کروں گا، یہ میری خصوصی فضیلت ہے، جسے چاہے فیصل مان لو، اس سے فیصلہ کروا لیتے ہیں۔ قریش نے بنی سعد کی کاہنہ کا نام لیا، پھر سب اس کی طرف چل پڑے۔ راستے میں اتنی پیاس لگی کہ قریب المرگ ہو گئے۔ سردار عبد المطلب کہنے لگے، اس طرح چپ چاپ بیٹھے رہنا تو نکما پن ہے، کیوں نہ ادھر ادھر تلاش کریں، اللہ تعالیٰ ہمیں ضرور پانی مہیا فرمائے گا۔ وہ چلیں۔ سردار عبد المطلب بھی اپنی اونٹنی پر سوار ہو گئے۔ جب اونٹنی اٹھی تو اس کے پاؤں کے نیچے سے میٹھے پانی کا چشمہ پھوٹ پڑا۔ سردار عبد المطلب اور دوسرے ساتھیوں نے خوشی سے سیر ہو کر پانی پیا۔ پھر وہ سردار عبد المطلب سے کہنے لگے، اللہ تعالیٰ نے یہ چشمہ جاری کر کر آپ کے حق میں فیصلہ کر دیا ہے، اللہ کی قسم ہم آپ سے اس معاملے میں کبھی جھگڑا نہیں کریں گے۔ پھر وہ واپس آ گئے اور زمزم کھودنے لگے۔ ناظرین، زمزم کے بہت سے نام ہیں، نام زیادہ ہونا بھی عظمت کی دلیل ہوتی ہے۔ کہا گیا ہے کہ عربوں کے نزدیک زمزم کثرت اور اجتماع کو کہتے ہیں، چونکہ یہ پانی بہت زیادہ تھا اس لیے اس کا نام زمزم رکھا گیا۔ بعض محققین کا خیال ہے کہ چونکہ سیدہ ہاجرہ نے اس چشمے کے ارد گرد ایک مٹی سے منڈیر بنائی تاکہ پانی ادھر ادھر نہ پھیلے، اگر وہ ایسا نہ کرتی تو پانی زمین پر پھیل جاتا اور ہر چیز کو بھر دیتا، تو اس منڈیر کی وجہ سے اس کا نام زمزم پڑ گیا۔ مکہ مکرمہ کے لوگ قدیم زمانے میں اپنے مہمانوں کے اکرام کے لیے ان کا استقبال آب زمزم سے کیا کرتے تھے۔ اس پانی کو مٹی کی سرائیوں میں مشتکی کے گوند کی دھونی دے کر مہمانوں کو پیش کیا جاتا تھا۔ اس مہک کے سبب یہ پینے والوں کو زیادہ محبوب ہوتا تھا۔ مکہ مکرمہ میں یہ لباس آج بھی باقی ہے، جبکہ ماہ رمضان میں ایک تار کے دسترخوان پر کھجور کے ساتھ صرف آب زمزم ہی پیش کیا جاتا ہے۔ مکہ میں رہنے والوں کی خواہش ہوتی ہے کہ ان کے مردوں کو تدفین سے قبل آب زمزم سے غسل دیا جائے۔ ناظرین، بہت سی احادیث میں آب زمزم کی فضیلت مذکور ہیں۔ زمزم کے پانی کی فضیلت کے بارے میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روح زمین پر سب سے افضل پانی زمزم ہے، یہ خوراک بھی ہے اور بیماری سے شفا بھی۔ اور روح زمین پر بدترین پانی حضر موت کے ویران علاقے وادی برہوت کا پانی ہے، اس میں ٹڈی کی ٹانگ کے برابر کیڑے پائے جاتے ہیں۔ یہ پانی صبح کو جوش مار رہا ہوتا ہے مگر شام کو نمی تک نہیں ہوتی۔ حضرت مجاہد نے فرمایا، میں نے کبھی ابن عباس کو ایسا کرتے نہیں دیکھا کہ لوگوں کو کھانا تو کھلائیں مگر زمزم نہ پلائیں۔ جب بھی ان کے پاس کوئی مہمان آتا اسے زمزم کا تحفہ ضرور پیش کیا جاتا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آب زمزم کا ایک برتن منگوایا، اس سے پیا اور باقی سے وضو فرمایا۔ مسند احمد میں یہ الفاظ ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طواف کے 3 چکروں میں حجر اسود سے حجر اسود تک گئے اور 2 رکعتیں پڑھی، پھر حجر اسود کی طرف لوٹ آئے، پھر زمزم کی طرف گئے اور اس سے پانی پیا اور سر پر بھی ڈالا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آب زمزم جس نیت سے پیا جائے اس کے لیے کفایت کرتا ہے، لہذا جو شخص شفا کی نیت سے پیے گا اللہ تعالیٰ اسے اپنے فضل سے شفا عطا فرمائے گا۔ حضرت ابو جمرہ کہتے ہیں، میں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سالین کی ترتیب لگایا کرتا تھا۔ میں چند دن نہ گیا تو انہوں نے پوچھا، اتنے دن کیوں نہیں آئے؟ میں نے عرض کی بخار تھا، تو انہوں نے فرمایا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ بخار جہنم کا جوش ہے، اس لیے اسے زمزم کے پانی سے ٹھنڈا کر لیا کرو۔ حضرت قیس بن کرکم نے کہا، بنی ابن عباس سے گزارش کی، جناب مجھے زمزم کے بارے میں کچھ بتائیے۔ انہوں نے فرمایا، نہ یہ ختم ہو سکتا ہے نہ کم، خوراک کی جگہ بھی کفایت کرتا ہے اور بیماری سے شفا بھی دیتا ہے اور ہر معلوم پانی سے بہتر ہے۔ ناظرین گرامی، آب زمزم ہی چشمہ حیات ہے جس نے سیدہ ہاجرہ کے قلب مغموم کو راحت کی نوید سے نوازا۔ بلکتے اور تڑپتے ہوئے ایک معصوم شیرخوار کو پیغام مسیحا سنایا۔ یہ روح العالمین کی بندہ نوازی کا ترجمہ ہے۔ یہ 2000 سال قبل مسیح سے آج تک فرزندان توحید کو سیراب کرتا رہا ہے۔ اب زمزم پینے کا مسنون طریقہ یہ ہے کہ اسے قبلہ رخ کھڑے ہو کر بسم اللہ پڑھ کر دائیں ہاتھ سے 3 سانسوں میں خوب سیر ہو کر پینا چاہیے۔ پینے کے بعد الحمدللہ کہہ کر اللہ کا شکر ادا کیا جائے اور دنیا اور آخرت کی خیر و برکت کی دعا کی جائے۔
کیونکہ یہ قبولیت دعا کا وقت ہے۔ اب زمزم حرم شریف کے احاطے میں اللہ تعالیٰ کی زندہ و جاوید نشانیوں میں سے ایک ہے۔ یہ ایک ایسا چشمہ ہے جس سے ہر سائر سیراب ہوتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمتوں میں سے ہے۔ یہ روح زمین پر سب سے عمدہ، سب سے افضل اور خیر و برکت والا پانی ہے۔ ناظرین گرامی، امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔